فیصل صاحب شکریہ آپ کے وقت. آپ کی نظر میں اس پورے سیناریو کے بعد, اس پوری سچویشن کے بعد, آف کورس پہلی چیز تو میری نظر میں ہمیں مسئلہ کشمیر کے اوپر بھرپور آواز اٹھانی چاہیے, پر کیونکہ ہم نے میڈیا وار اتنی بڑی دیکھی نا فیصل صاحب, آپ کی نظر میں پاکستان کو اپنی میڈیا کی میچورٹی, طاقت, تدبر اور اس کی رسپانسبلٹی کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اب کس طرح اپنے میڈیا کو اسٹرانگ کرنا چاہیے؟ چودھری صاحب. تھینک یو فار انوائٹنگ. فرسٹ آف آل کوشچن میں اپنے دوست حذیفہ اور ان کی گورنمنٹ کو کوئی ایسا بلند و برتر نہ ثابت کرنے میں اتنی ہماری بڑی کامیابی ہے فوج کی اور قوم کی. اس کو صرف ایک شخصیت نہ تو وہ کسی اس آفیشیل حیثیت میں ہے کہ وہ گائیڈ کرے. آپ نے کہا کہ عسکری قوت بھی جو ہے وہ ان سے مشورے لیتے رہیے. پلیز ڈو ناٹ گو ٹو دیٹ. میں چھوڑ رہا ہوں یہ بات اس وجہ سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ماحول جو یکجہتی کا خراب ہو. تو پلیز اوائڈ دیز تھنگس. یہ اس وقت بہت ہی ہمیں ضرورت ہے. مودی جو ہے وہ ایک ہزیمت کا شکار ہے اور اس میں ہم پہ ریٹیلیٹ دوبارہ اس نے ایگریشن کرنی ہے. تو آپ یہ جو اپنے سمجھتا ہوں میں لیڈرشپ کی ایک ہوتی ہے ان کو اٹھانا ہوتا ہے, لیکن دس از ناٹ دا وے. The operation was purely designed by the armed forces, executed by them, and effectively, most effectively, ہندوستان کے اگریشن کو ریٹیلیٹ کیا, جس کے لیے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ناؤ تنہا جو ہمارے میڈیا کا ذمہ دارانہ کردار ہے, آپ لوگوں سمیت جتنے بھی ہمارے میڈیا چینلز ہیں, پہلی تو وہ فیکٹس کے ساتھ جڑے رہے. انہوں نے ان لائک انڈیا گودی میڈیا کوئی ایگزیجریٹ نہیں کیا, فیکٹس کو ٹویسٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہماری اور سب سے زیادہ جو اس میں گائیڈ لائن ISPR کی ملتی رہی, جو ان کی پریس بریفنگز ہیں. آئی مسٹ سے کہ کمینڈیبل جاب جو ہے ہماری فورسز کے تینوں فورسز کے جو انفارمیشن میں تھے, خاص کر DGISPR کی جو تھی پریس بریفنگ, اور جو پاکستان ایئر فورس کے ہمارے ڈپٹی آپریشن چیف تھے ان کا جو تھا, جس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک پریسائز لوکیشنز دیں, کون سا پلین کہاں پہ ہٹ ہوا, کس وقت ہٹ ہوا, کیسے ہوا. دس واز امیکولیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں انفارمیشن جو ہے وہ ایک بہت لیتھل ویپن ہے, جس کو ہم نے بہت افیکٹولی یوز کیا پاکستان نے جنگ کے دوران, اور ہم نے اس چیز کو سے وہ فائدہ اٹھایا جس سے ہماری کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے ایز اے نیشن, ایز اے میڈیا. ان لائک انڈیا جن کا جو ہے ریناؤنڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ کلاؤن جرنلسٹ بن گئے ہیں, جو ان کی ارسپانسبل ٹویٹس تھیں. تو آئی تھنک پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی آرم فورسز, پاکستان کی قوم اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی سیاسی جماعتیں, وداؤٹ کوئی اس میں نہیں رکھوں گا ایبسنٹ پارٹس, ایک بہت بھرپور جواب دیا ہے انڈیا کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی رسپانس کا وہ توقع نہیں کر رہے تھے, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم جو تحریک انصاف والے ہیں وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو اپنے رکھیں گے, سامنے رکھیں گے اور اس موقع کو فائدہ اٹھائیں گے. لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا, ہماری لیڈرشپ, ہمارے فالوورز, انہوں نے بالکل پاکستان کی جب بات آئی تو ویسے بہیو کیا جیسے ایک پاکستانی کو بہیو کرنا چاہیے, اور آئی ایم پراؤڈ آف دم. عامر حسن صاحب, آپ کی نظر میں واٹس نیکسٹ؟ بھارت دوبارہ یہ حرکت تو کرے گا کسی نہ کسی دن, واٹ شوڈ بی ڈن, کس طرح ہمیں تیاری کرنی ہے؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب. بہت شکریہ جی. تیار تو ہم ہیں, اور وہ ہم نے دکھا بھی دیا, دنیا نے بھی دیکھا اور بھارت نے بھی دیکھا. تیاری تو ہے. اسی طرح یکجہتی چاہیے جو بڑی آج کے دن میں. سب سے پہلے تو میں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, وہ سویلینز ہوں یا ہمارے فوجی جوان, ان کے لیے خراج عقیدت اور خراج تحسین ہے مسلح افواج کو, سیاسی قیادت کو, ایون میں پارلیمنٹ کو, قوم کو, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس پہ کسی کی بھی کمی نہیں رہی. اب آپ نے جو کہا ہے بھارت کے ساتھ کس طرح, دیکھیے ہمیں تھوڑا سا کچھ محاذوں میں بہتری کرنی ہے. فوج ہماری تیار ہے, اسے ایکوپ کرنا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس میں کریڈٹ کیا لے, یہ قدرت اور تاریخ کا فیصلہ ہے. ایٹم بام ہو, میزائل ٹیکنالوجی ہو, آپ کے تھنڈر پلینز ہوں, یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی اور اپنی مسلح افواج کو مضبوط کیا, جس پہ ہمیں فخر ہے, اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس میں لیک کیا وہ بہت زیادہ ہمارا ایک خارجہ محاذ میں, اور ایک آپ کے میں اگر کھل کے کہہ دوں
مجھے احترام ہے دونوں شخصیات کا، فورن منسٹر کا بھی، ڈیفنس منسٹر کا بھی، لیکن وہ انہوں نے اس وقت کے اوپر جو ان سے امید کی جا رہی تھی وہ نہیں کر پائے. اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارے فورن منسٹر ہوں یا ڈیفنس منسٹر ہوں، ان کے انٹرویوز کوئی اچھا تاثر نہیں لائے. جہاں پہ ہماری مسلح افواج ایک زبردست قوم کا موریل بلند کر رہی تھی، ان لوگوں نے جو کیا میرے خیال سے دونوں سینئرز ہیں. اب یہ وقت ہے کہ ہمارے ایسے لوگوں کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. دوسری بات، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو آگے بڑھے اور جس طرح انٹرنیشنل میڈیا پہ ضرورت تھی اس طرح ڈیفینڈ کیا، اور پوری دنیا انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے. اس میں اپریسیشن سے زیادہ یہ ان کا فرض تھا جو انہوں نے اپنے دھرتی کے لیے ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تدبر کے ساتھ ادا کیا ہے، جسے سب اپریشیٹ کرتے ہیں. جہاں پہ ہمیں کمی رہی ہے گورنمنٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک رہی بات ابھی ہو رہی تھی، میں ضرور اس پہ بات کروں گا. میاں نواز شریف صاحب ہمارے پاکستان کے سینئر لیڈر ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، لیکن سیاسی طور پہ کسی چیز کو بڑھانے کے لیے اگر ہم ایسی بات کریں تو یہ غلط ہوتی ہے جو وزیر اطلاعات پنجاب نے کی ہے. دیکھیے پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اندر جو ہمیشہ بھارت ہم پہ الزام لگاتا تھا، اور یہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے مسلح افواج نے اپنا کام کیا ہے، سیاسی لیڈرشپ نے اپنا کام کیا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہماری مسلح افواج کو اگر سیاسی فیصلوں کی ضرورت تھی، کیبنٹ موجود تھی، پرائم منسٹر موجود تھے، نیشنل سیکیورٹی کونسل موجود تھی. اس سے زیادہ ضرورت تھی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان موجود تھے جو کہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز بھی ہیں. یہی مشاورت ہم نے ہوتے دیکھی ہے. اگر کسی نے کچھ ڈیزائن کیا ہے، کسی نے کچھ یہ سارا کیا ہے، تو یہی لوگ ہیں، یہی ٹیم ہے. اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، آرمی چیف ہیں، اور ہماری پاک فضائیہ ہے، اس کے سربراہ ہیں، اس کے پائلٹس ہیں. اب اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں یہ پٹی گیمز میں، یہ سیاسی ان میں پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جانا چاہیے. میاں صاحب کا میں ضرور اپریشیٹ کرتا اگر میاں صاحب ایز فارمر پرائم منسٹر، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور پھر مودی کو اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں، ایز اے پرائم منسٹر بھی انہوں نے آپس میں ایک تعلق رہا ہے، پھر مودی ان کے گھر آئے تھے تو ایک تعلق رہا ہے، تو یہ مودی کو ایکسپوز کر سکتے تھے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کے، اور ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ سکتے تھے، جو کہ شاید میاں صاحب نہیں کر سکے. تو اگر اب جو بات نہیں ہو سکی اسے اب اپنی میں اگر اپنے بڑھاوے کے لیے کروں تو وہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تیاری یہی کرنی ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشنلی جس طرح ہم نے ایک یہ دکھایا ہے، فوج ہماری نے دکھایا ہے، قوم میں کوئی خوف نہیں آیا، کوئی ہراس نہیں آیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اب ہمیں پولیٹیکلی ہمیں ان عہدوں پہ ان کے شایان نشان لوگ لے کے آنے ہوں گے، ہمیں ضرورت ہے. خارجہ محاذ کو سنبھالنا پڑے گا اگر ہم نے اس موقع پہ اپنی فتح کو آگے بڑھانا ہے، کشمیر کے لیے بات کرنی ہے، پانی کے لیے بات کرنی ہے. تو ایک ہمیں مضبوط وزیر خارجہ، ایک مضبوط وزیر دفاع، ایک مضبوط وزیر اطلاعات کی ضرورت ہے، جو ہمیں کمی رہی. ادروائز قوم کو